نہیں پکڑی جائے گی۔ اس دور میں فزکس ہی میٹافزکس میں ڈھلتی جا رہی ہے اور اس کوانٹم تھیوری میں ہی سارا راز پوشیدہ۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ستاروں کی دنیا۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں ریڈیو، ٹیلی ویژن، تھیٹر اور فلم کے نامور اداکار فردوس جمال کے بارے میں۔ فردوس جمال 9 جون 1954 کو لاہور میں باز محمد خان کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور سے انٹر کا امتحان پاس کیا۔ فردوس جمال 17 سال کی عمر میں بطور اداکار منظر عام پر آئے اور سب سے پہلے پی ٹی وی پشاور سینٹر کی ایک ہند کو سیریل میں کام کیا۔ انہوں نے ایک طویل عرصہ تک ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن اور فلموں میں کام کیا۔ فردوس جمال کو 4 مرتبہ پی ٹی وی کے بہترین اداکار، 5 مرتبہ ریڈیو پاکستان کے بہترین صداکار اور 6 مرتبہ بہترین تھیٹر اداکار کی حیثیت سے ایوارڈ ملے۔ اس کے علاوہ 1986 میں انہیں صدارتی ایوارڈ تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا اور 2001 میں وائس آف ملینیم ایوارڈ دیا گیا۔ فردوس جمال نے اپنے فنی کیریئر میں 300 سے زائد ٹی وی ڈراموں، 150 اسٹیج ڈراموں اور تقریباً 50 فلموں میں کام کیا ہے۔ ان کے بہترین ڈراموں میں وارث، خلش، انجمن، صاحبہ، یہ کیسے ہوا، من چلے کا سودا، سائبان، شیشے کا محبوب، ساحل، دھوپ، دیوار، رسوائیاں، نرگس، سنگین، ابھی تو آئے ہو، مہندی والے ہاتھ وغیرہ شامل ہیں۔ فردوس جمال کچھ عرصہ سے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے چند دن قبل اپنے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ اپنی فیملی سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور کرائے کے ایک خستہ حال مکان میں رہائش پذیر ہیں۔ فیملی سے الگ ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ بیمار ہیں اور وہ اپنے خاندان پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خوش رہیں، اس لیے انہوں نے خاندان سے دور ہو کر تنہائی کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ فردوس جمال نے گفتگو کے دوران کہا کہ میرے بچے میری غیر موجودگی میں خوش اور پرسکون ہوں گے۔ اپنی بیوی کے متعلق بھی کہہ دیا کہ ان کی شادی غلط جگہ ہوئی۔ اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر بھونچال آ گیا اور فردوس جمال کے چاہنے والے مخمصے کا شکار ہو گئے۔ اس دوران اداکار فردوس جمال کے بیٹے حمزہ فردوس نے ایک تفصیلی ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا کہ ان کی والدہ نے اپنے شوہر فردوس جمال سے شادی کے 35-40 سال بعد خلا لے لی ہے۔ انہوں نے میرے والد سے خلا لی ہوئی ہے۔ خلا کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے انہیں خود فیملی کو چھوڑ کر دور جانا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ فردوس جمال نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں جس کی وجہ سے بچے والد کی بجائے والدہ کے ساتھ ہیں۔ حمزہ فردوس نے کہا کہ میرے والد کے بارے میں ان کے گہرے دوست اور خبروں پر نظر رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کے بارے میں کچھ بتانا مناسب نہیں ہے، اور ماں نے بھی مجھے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اپنے والد کے بارے میں کچھ ایسی بات نہ کروں جس سے ان کو دکھ پہنچے۔ صرف خود پر لگنے والے الزامات کو صاف کرنے کے لیے مجھے ویڈیو بنانا پڑی۔ میرے والد جب کینسر میں مبتلا ہو گئے تو ہم نے اپنی طرف سے ان کا بھرپور علاج کیا جس کا مکمل ریکارڈ بھی موجود ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری میں ہم نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ حمزہ فردوس کا کہنا تھا کہ ان کے والد جو اپنے خاندان سے الگ ہو گئے ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، ان کی اولاد یا بیوی نے ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جس کی وجہ سے ان کو پچھتانا پڑے۔ اس بیان کے بعد اداکار فردوس جمال نے اپنے انٹرویو میں کچھ مزید کھل کر بات کر دی کہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ اختلافات کی وجہ یہ بنی کہ ان کے گھر کی ایک عورت نے ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھر لی تو میں نے اعتراض کیا تو مجھے بتایا گیا کہ انہیں آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں جو ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ فردوس جمال کہتے ہیں کہ میرا تعلق ایک پٹھان قبیلے سے ہے جہاں عورتوں کا شوبز میں کام کرنا عزت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ان کے خاندان کی عورت ڈراموں میں کام کرتی تو لوگ انہیں تانے دیتے اور لوگ ان کی عزت پر سوال اٹھاتے۔ تو میں کنجر کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نے گھر چھوڑ دیا۔
جبکہ فردوس جمال نے خلا کے معاملے پر کہا کہ انہیں اس بات کی مکمل معلومات نہیں ہیں کہ ان کی بیوی نے عدالت سے رجوع کیا ہے یا نہیں، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر میری بیوی یہ بہتر سمجھتی ہے تو ان کی مرضی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ انہیں گھر سے نہیں نکالا گیا بلکہ انہوں نے خود گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ انہیں لگا کہ ان کی گھر میں عزت نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک تنازعہ اور بھی ہے کہ فردوس جمال نے مشہور اداکارہ ثنا فخر سے شادی کر لی ہے، جس کا باپ بیٹے کے بیانات میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا، اور عوامی رائے کے مطابق سارے مسئلے کی وجہ شاید یہی ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کامران خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔